بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون۔ اور اس چیز پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے، اور وہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہیں، اور نہ ہو تم پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت، اور خاص مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور تم حق کو چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، تو ہم سب سے پہلے بنی اسرائیل کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کون ہیں۔ تو اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو ان دونوں خاندانوں یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے جد امجد جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کا وطن جو ہے مالوف میں ہے، جو کہ بغداد سے 70 میل دور بابل شہر تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت جو بابل ہے بہت بڑا شہر اور تہذیب کا مرکز تھا، یہ 40 مربع میل میں پھیلا ہوا تھا اور بہت بڑی سلطنت کا پایا تخت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا ہجرت کی، جیسا کہ فرمایا کہ انی مہاجر الی ربی، اور مصر کے رستے شام پہنچے، کچھ عرصہ وہاں قیام فرمایا، پھر حجاز آگے اور مکہ مکرمہ میں بھی گئے۔ تو آپ اصلاً جو ہیں عراقی تھے، پھر شامی بنے اور پھر حجازی بن گئے۔ تو اس زمانے میں فلسطین کو کنعان کہتے تھے، اور یہ شام ہی کا ماتحت تھا۔ تو بعد میں اس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، پھر ان کے آگے بے شمار قبیلے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی آپ کی چچا زاد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ تو آپ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی بشارت سنا دی تھی کہ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یعنی تمہارے فرزند اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوں گے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، یہ سورۃ اعراف کے اندر موجود ہے، اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی بھی تھی، اس کا نام قطورہ تھا، اور اس کی اولاد جو ہے یہ بنی قطورہ کہلاتی ہے، لیکن انہیں زیادہ شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ تو واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے یعنی عیس اور یعقوب جڑواں بچے تھے، البتہ جو عیس ہیں وہ پہلے پیدا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئے۔ یعقوب کا جو لفظی مطلب ہے وہ پیچھے آنے والے کا ہے۔ تو خدا کی قدرت کے اسحاق علیہ السلام کو عیس کے ساتھ زیادہ محبت تھی، اور ان کی بیوی کو یعقوب علیہ السلام زیادہ پیارے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ صحت مند اور مضبوط جسم کے بھی مالک تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں یہ فریضہ سونپ رکھا تھا کہ وہ دروازے پر موجود رہیں جب تک میں عبادت میں مصروف رہوں، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دیں تاکہ عبادت کے اندر خلل واقع نہ ہو۔ تو ایک موقع پر ایک انسانی شکل میں فرشتہ آ گیا اور اس نے اندر جانا چاہا، مگر یعقوب علیہ السلام نے روکا، اور جب اسحاق علیہ السلام باہر آئے تو دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام فرشتے کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے تحسین فرمائی کہ واقعی تم نے اپنے فریضے کو پورا صحیح انجام دیا ہے۔ تو فرشتے نے آپ کا نام دریافت کیا، تو انہیں بتایا گیا کہ ان کا نام یعقوب ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کا نام اسرائیل ہے۔ سریانی یا عبرانی زبان میں اسراء کا مطلب بندہ ہوتا ہے، اور ایل کا مطلب ہے اللہ ہے۔ تو گویا فرشتے نے یعقوب علیہ السلام کا جو نام اسرائیل رکھا یعنی اللہ کا بندہ رکھا، جو کہ عبداللہ کے مترادف ہے، اور یہیں سے آپ کا نام اسرائیل مشہور ہو گیا۔ آپ کی جو اولاد ہے یہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی محبت عیس کے ساتھ زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے عیس سے فرمایا کہ میں آخری وقت میں تیرے لیے خصوصی دعا کروں گا۔ تو جب ماں کو پتہ چلا تو اس نے چاہا کہ یہ دعا یعقوب علیہ السلام کے حق میں ہو،
चनाचे उसने यकूब अलैहिस्सलाम को ईस का लिबास पहना कर उनके बाप के पास भेज दिया और साथ नसीहत भी की कि बाप के सामने आस्ता बोलना ताकि वो तुम्हें पहचान न सके। तो चूँकि इस वक्त हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नज़र कमज़ोर हो चुकी थी और वो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को ईस समझे और उनके हक़ में दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद में नबूवत को जारी रखे। तो ये खुसूसी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। इसी दुआ की वजह से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ताला ने 4000 नबी और रसूल इस ख़ानदान में मबूस फरमाए। तो कुछ अरसे के बाद ईस ने बाप को याद दिलाया कि आपने मेरे हक़ में दुआ का वादा फरमाया था। तो उन्होंने कहा कि वो दुआ तो मैंने कर दी है। तो ईस ने कहा कि वो दुआ तो आपने यकूब अलैहिस्सलाम के हक़ में फरमाई है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो तो इसके लिए हो गई, तुम्हारे लिए दुआ ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारे ख़ानदान में बादशाहत कायम रखे। चनाचे आपकी दुआ से बादशाहत का जो ज़्यादा सिलसिला है वो ईस की औलाद में रहा। तो जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके सारे मालो असबाब पर ईस ने कब्जा कर लिया और यकूब अलैहिस्सलाम को कुछ भी ना मिला। इसी मालो दौलत की वजह से लोगों का जो रुजू है वो भी ईस की तरफ हो गया और यकूब अलैहिस्सलाम जो है नादार होने की वजह से किसी शुमार में नहीं आते थे। उनके मामू किसी दूसरी जगह मुकीम थे और बड़े मालदार थे। तो माँ ने मशवरा दिया कि उनके पास चले जाओ, उनके पास मालो दौलत भी है और उनकी बेटी भी है जिनके साथ वो तुम्हारा निकाह कर देंगे। तो चनाचे आप जो हैं अपने मामू, उनका नाम लायान था, उनके पास पहुँचे तो वो आपको देखकर बहुत खुश हुए और कहा कि अपने भाई की बदसलूकी से दिल बर्दाश्ता ना हूँ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। उन्होंने अपना सारा मालो असबाब जो है वो यकूब अलैहिस्सलाम को दे दिया और अपनी बेटी का निकाह भी कर दिया। तो इस बीवी से अल्लाह ताला ने आपको 4 बेटे अता फरमाए और उसके बाद बीवी का इंतकाल हो गया। मामू ने आप पर मजीद एहसान किया कि दूसरी बेटी का निकाह भी कर दिया। तो उससे 2 मजीद बेटे पैदा हुए और वो भी फौत हो गई बीवी। उसके बाद मामू ने तीसरी लड़की आपके निकाह में दे दी, उससे 1 लड़की और 2 लड़के पैदा हुए। तो उसके बाद वो भी अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। फिर मामू ने अपनी चौथी लड़की, उसका नाम राहील था, तो उसका निकाह जो है वो यकूब अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। तो इस वक्त यकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल हो चुकी थी और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई और हुक्म दिया कि इस मुकाम को छोड़कर किनान चले जाएं, वहाँ पे तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे। तो जब मामू को पता चला तो उसने कहा कि तुम्हारी जुदाई से तकलीफ तो ज़रूर होगी मगर अल्लाह की रज़ा हर चीज़ पर मुकद्दम है। चनाचे आपके मामू ने आपको बखुशी किनान चले जाने की इजाज़त दे दी और बीवी बच्चों को भी साथ भेज दिया और उनकी खिदमत के तौर पर 500 घोड़े, 500 ऊँट, 500 गाय, 500 खच्चर, 500 बेड़े और बहुत सा दीगर सामान भी साथ भेज दिया। तो किनान पहुंचकर आपने अल्लाह ताला के हुक्म से तबलीग का काम शुरू किया। वहाँ पे आपकी चौथी बीवी राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ और बिन्यामीन पैदा हुए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी 2 साल के थे कि राहील भी फौत हो गई और जब मामू को पता चला तो उसने अपनी 5वीं बेटी भी निकाह में दे दी और उसे यकूब अलैहिस्सलाम के निकाह में भेज दिया ताकि बच्चों की परवरिश भी हो सके। इस तरह यकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे हुए जिससे आगे फिर 12 ख़ानदान ज़हूर में आए। अल्लाह ताला ने ईस को भी उस फजीलत से महरूम ना रखा। जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम किनान की तरफ आ रहे थे तो रस्ते में ईस ने भी आपका इस्तकबाल किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के ज़रिए मुझ पर फजीलत बख्शी है, तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे ख़ानदान में भी नबूवत जारी फरमाए। आपने दुआ फरमाई तो वही के ज़रिए ख़बर मिली कि अल्लाह ताला ईस के ख़ानदान में एक नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाएगा और एक अजीमुल मर्तबत बादशाह ज़ुल्करनैन भी आपके ख़ानदान में से होगा। चनाचे आगे चलकर ऐसा ही हुआ। तो इन आयात के अंदर उन इनामात का जिक्र है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर की है। अल्लाह फरमाते हैं कि या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल वालो मेरे उन इनामात को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर किए। इनमें से 2 बुनियादी इनाम थे, यानी इस कौम में अल्लाह ताला ने अम्बिया को मबूस किया और दूसरा इनाम बादशाहत का था और बादशाहत भी अता की। सूरह माइदा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि इस जाला फ़ीकुम अम्बिया व जअलकुम मुलूका, अल्लाह ताला ने कितना अजीम एहसान उस कौम पर किया। उस वक़्त उसके बराबर दुनिया भर में कोई दूसरी कौम नहीं थी। उनको इज्जत, दौलत और शोहरत हासिल थी मगर आस्ता आस्ता उनमें बगाड़ पैदा होने लगा, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक उनकी जो जिल्लत है वो इंतहा को पहुँच चुकी। इंजील और दूसरी तारीख की किताबों से मालूम होता है कि उनमें बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा हो चुकी थी। हज़ारों साल गुजरने के बाद जब नुज़ूल कुरान का ज़माना आया
اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام اور شریعت لے کر نازل ہوئے تو اس وقت بھی بے شمار خرابیوں کے باوجود یہی لوگ جو ہیں صاحب علم سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک نے اس مقام پر بنی اسرائیل کو ہی دعوت فکر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جنہیں تم اپنی خرابی کی وجہ سے کھو چکے ہو، لہذا اب بھی راہ راست پر آ جاؤ۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور خدا کے آخری پیغام کو تسلیم کر لو تو تمہاری چھینی ہوئی عزت واپس آ سکتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، اپنی ہٹ درمی پر قائم رہو گے تو تمہارے حصے میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور اے بنی اسرائیل میرے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی عہد لیا تھا کہ میری اطاعت کرنا، انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرنا اور فرائض کو پورا کرنا۔ تو فرمایا کہ اس کے بدلے میں اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تمہارا عہد کیا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں بخش دوں گا اور جنت تک پہنچاؤں گا۔ تمام بنی انسان نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے، آگے اس کے مطالبے یعنی میثاق کا ذکر بھی آئے گا۔ تو بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ وہ میثاق بھی پورا کرو، الذی واثقکم بھی، جو تم نے پختہ عہد کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ صحیح دین اور سچی بات کو مت چھپانا، مگر انہوں نے کیا کیا کہ فنبذوہ وراء ظہورہم، اس عہد کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ تو نزول قرآن کے وقت تک بنی اسرائیل میں تلبیس اور کتمان حق کی بیماریاں اپنے عروج پر تھیں۔ یہ لوگ تورات، انجیل اور دیگر کتب میں موجود آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو پیش گوئیاں تھیں ان کو چھپاتے تھے، اور وہ اس حسد کے اندر مبتلا تھے کہ آخری نبی جو ہے یہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آیا ہے۔ تو یہ لوگ صاحب علم ہونے کے باوجود متعصب تھے۔ مشرکین نے تو ایمان کو قبول کر لیا، مگر یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یعنی ان کی اکثریت نافرمانوں کی ہے، اور نہایت ہی قلیل تعداد ان میں راہ راست پر آئی۔ تو ان میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے چند حق پرستوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ تو فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، میں ہی تمہارا خالق اور مالک ہوں۔ میں نے تم پر پہلے بھی انعام کیے اور آئندہ بھی کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھ سے ڈر کر سیدھے رستے میں آ جاؤ۔ تو بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جو چیز میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور یہ چیز کیا ہے؟ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی توریت اور دیگر سابقہ کتب کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک جو توریت اور دوسری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ جس طرح ہر نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سابقہ نبی کی تصدیق کرے، مگر اس کی شریعت اور احکام کی منوعاً تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ بسا اوقات دوسرا نبی جو ہے وہ پہلے نبی کی بعض چیزیں منسوخ کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک بھی جو ہے وہ سابقہ کتب کی تصدیق کرتا ہے، لہذا تم اس قرآن پاک کو بحیثیت کلام الہی تسلیم کرو۔ اور وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی، تم لوگ قرآن پاک کے اولین منکر نہ بن جاؤ۔ تو قرآن پاک کا جو نزول ہے یہ مکہ میں شروع ہوا، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے تو کفار مکہ تھے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے تو وہاں یہود نے اس کا انکار کیا۔ تو اس لحاظ سے قرآن پاک کے جو اولین منکر ہیں وہ کفار مکہ ہیں، یہود مدینہ نہیں ہیں۔ مگر یہاں بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم جو ہے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو مفسرین اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مکے والوں کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، کتاب یعنی توریت تو مدینے کے یہودیوں کے پاس تھی، لہذا اہل کتاب میں سے جو اولین کافر ہیں وہ یہی لوگ تھے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ تم اولین منکرین میں سے نہ ہو جانا۔ تو اس کا دوسرا مطلب مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اگر تم موجودہ نسل والے انکار کر دو گے تو تمہارے بعد آنے والی نسلیں بھی تمہاری روش پر چل کر انکار کر دیں گی، تو اس طرح پیچھے آنے والی نسلوں کی گمراہی کے ذمہ دار بھی تم ہی ٹھہرو گے، اس لیے اولین منکر نہ بن جانا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ تھوڑی قیمت سے جو مراد ہے یہ دنیا کا حقیر مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے لوگ مرتے ہیں، یعنی کھانا، پینا، پہننا اور نکاح کرنا، مگر حقیقت یہ ہے کہ کھانے کا انجام گندگی اور پینے کا انجام جو ہے وہ بول ہے۔ اچھے سے اچھا لباس بھی کچھ عرصے کے بعد پھٹ جاتا ہے، اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ رہا نکاح تو اس کی وجہ سے انسان طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اذیتیں برداشت کرتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں عقیدے کو فاسد کرنے والی اور دین کو بگاڑنے والی ہے، مگر لوگ ان حقیر اشیاء کے حصول کے لیے
قیمتی اور اعلیٰ ترین چیز یعنی ایمان کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے ڈرو، آخرت کی خبر لو، دنیا کے پیچھے مت پڑو، اور وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کر دو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ تو یہ بنی اسرائیل کی عام عادت تھی کہ وہ اپنی کتاب میں موجود سچی باتوں کو چھپا لیتے تھے۔ آگے آئے گا کہ یہ لوگ قرآن پاک اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانتے تھے، یعنی اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، مگر پھر بھی وہ انکار کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہیں واضح علامات کو بگاڑ کر پیش کرتے تھے اور اس میں تحریف کے مرتکب ہوتے تھے۔ یہ عیسائی اور یہودی جو ہیں دونوں تحریف کے بڑے ماہر ہیں۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ انجیل میں 3000 تحریفیں ہو چکی ہیں۔ تو فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، وانتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس مقام پر بنی اسرائیل کی خرابیوں کا اجمالاً بیان ہوا ہے۔ تو آگے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک خرابی کی نشاندہی ہوگی۔ تو آج بھی یہ خطاب جو ہے موجودہ دور کے بنی اسرائیل کے لیے موجود ہے کہ ان کے بڑوں کی خرابیوں کو ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور جو خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے۔ گویا کہ یہ دعوت الی القرآن ہے کہ آمنو بما انزلت، جس چیز کو میں نے نازل کیا ہے یعنی قرآن پاک، آؤ آج اس پر بھی ایمان لے آؤ تو فلاح پا جاؤ گے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر اور اس کے پیش کردہ پروگرام پر عمل کیے بغیر جو ہے وہ کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو فراموش کرتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک یہ نماز البتہ باری ہے مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور بے شک وہ اسی پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ کے اطراف کے اندر رہنے والے اہل کتاب یعنی یہودی جو تھے وہ نسلی برتری کے فخر میں مبتلا تھے۔ عربوں کو وہ جاہل، ان پڑھ اور امی خیال کرتے تھے۔ اسی قسم کے جو اشارات ہیں آگے سورۃ آل عمران میں اور دیگر صورتوں کے اندر بھی ملتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا دوسرا جو باطل خیال تھا وہ یہ تھا کہ نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہی کے خاندان میں جاری رہے گی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل کے اندر آ گئے تو ان کی ساری برتری ختم ہو گئی اور وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ تو ان کے قبول حق سے انکار کی ایک بڑی وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت انہیں جو مالی اور منصبی برتری حاصل تھی ایمان لانے سے وہ ضائع ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب ان کی اجارہ دری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرنی ہی پڑے گی۔ چنانچہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان کے ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز کیا کہ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ حب جاہ کی جو بیماری ہے اس کے لیے نماز شافی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے غرور، تکبر اور بڑائی کا علاج رکھا ہے۔ جو شخص نماز کو قائم کرے گا، اس کا مطلب سمجھے گا، تو وہ حب جاہ کی بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح جو مال کی بیماری ہے اس کا علاج زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہے۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ تو سب سے بڑی حکمت کیا ہے کہ بخل کو دور کرنا، کہ جب کوئی شخص ہر سال مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ اس کے اندر بخل نہیں پایا جائے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ صرف مقررہ مقدار میں زکوٰۃ ادا کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہی وہ جذبہ ہے جو مال کی محبت کو کم کر کے بخل سے نجات دلاتا ہے۔ تو گویا نماز اور زکوٰۃ جو ہیں یہ حب جاہ اور حب مال کی بیماری کا علاج ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اسی لیے تو جو باجماعت نماز ہے ہمارے مذہب کے اندر واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سنت موقدہ ہے کہ اگر کوئی بلا عذر اس کو ترک کر دے تو انسان منافقوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بلا عذر نماز سے جو ہے وہ تخلف کرو گے تو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو چھوڑنے والے بن جاؤ گے، اور اگر ایسا کرو گے تو
لازلال تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف معذور افراد کو یا خواتین کو گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ جو تندرست آدمی ہے وہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کی اس کو قطعاً اجازت نہیں، وہ مسجد میں جائے اور مسجد میں جا کر نماز ادا کرے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جماعت میں شریک ہوتے تھے اور جماعت سے پیچھے وہی رہتا تھا کہ جس کا نفاق معلوم ہوتا ہے، یعنی جو منافق تھا وہ باجماعت نماز سے پیچھے رہتا تھا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، صرف سجدہ ہی ہوتا تھا، اس لیے حکم ہوا کہ رکوع بھی کرو، اگرچہ یہ سجدے سے کم درجے کا رکن ہے مگر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جس نماز میں رکوع نہ ہو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بے شک رکوع نماز کا ایک اہم رکن ہے، مگر مع الراکعین سے صاف واضح ہے کہ اس سے جو مراد ہے وہ جماعت کی نماز ہے، کیونکہ اس میں انسان کے لیے بے شمار فائدے ہیں اور اسی سے اجتماعیت کا تصور بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انعامات یاد دلائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام پر ایمان لانے کی تلقین کی، پھر ان کی خامیاں اللہ نے ظاہر کر کے انہیں کتمان حق سے منع کیا، ان کی بیماریوں کا جو علاج ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کو بتایا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی کمزوری کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جس نیکی کی طرف تم دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے ہو خود جانتے بوجھتے بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہودی جو ہیں وہ تورات کے عالم تھے اور وہ لوگوں کو تورات کے حقائق سے روشناس کراتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی پیش گوئیاں موجود تھیں جو انہوں نے لوگوں کو بتائی ہوئی تھیں، مگر جب یہ حقائق سامنے آ گئے تو دوسروں کو واعظ کرنے والے یہودی علماء خود ان حقائق سے منحرف ہو گئے، تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہودی عالم اپنے مسلمان رشتہ داروں کو کہتے تھے کہ تم جس شخص پر ایمان لائے ہو وہ بلا شبہ سچا اور آخری نبی ہے، اس کا دامن نہ چھوڑنا، مگر خود اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ایمان لانے سے ان کے مالی فائدے ضائع ہو جاتے تھے۔ ان کے اسی رویے کے متعلق فرمایا کہ دوسروں کو تلقین کرتے ہو اور خود کو فراموش کر دیتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ جہنم کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ حضور یہ آپ کی امت کے خطیب لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے، نیکی کا حکم کرتے تھے، مگر اپنے آپ کو فراموش کر دیتے تھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت بیان کی ہے کہ جہنم میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کی بدبو سے جہنم والے بھی بیزار ہوں گے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ایسا بدبخت شخص کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صاحب علم شخص ہوگا جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے اس حالت کے اندر جہنم رسید کیا جائے گا کہ اس کی آنتیں جو ہے پیٹ سے نکل کر نیچے کی طرف لٹک رہی ہوں گی۔ تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، پوچھیں گے کہ اے فلاں تجھے یہ مصیبت کس طرح پہنچی، حالانکہ تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا؟ تو وہ کہے گا ہاں میں تمہیں تو نیکی کا حکم کرتا تھا مگر خود نیکی نہیں کرتا تھا، میں تمہیں تو برائیوں سے منع کرتا تھا مگر خود باز نہیں آتا تھا، تو اس لیے آج مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ تو فرمایا گیا ہے بنی اسرائیل تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو، بڑے مسائل بیان کرتے ہو، قرآن پاک کی حقانیت کا اقرار کرتے ہو، نبی آخر الزمان کے اوصاف حمیدہ بھی بتلاتے ہو، مگر خود ایمان نہیں لاتے، اپنے آپ کو فراموش کیے بیٹھے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم میں عقل و شعور کا مادہ نہیں ہے؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو آگے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ صبر اور نماز کو اختیار کرو گے تو برائیاں دور ہو جائیں گی، اور مال کی محبت میں جو ہے وہ اگر تم مبتلا ہو یا جاہ کی محبت میں مبتلا ہو تو اس کا علاج بھی تم صبر کے ذریعے کر سکتے ہو۔ نماز پڑھو گے تو عاجزی پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی، اور اس کے اندر مختلف بیماریوں کی شفا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ نماز جو ہے بڑی بوجھل اور باری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے یہی نماز راحت کا باعث بنتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، کیونکہ نماز سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر مشکلات کم ہوں گی۔ تو اس کے علاوہ نماز جو ہے کئی ظاہری بیماریوں کی شفا کا بھی سبب بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پیٹ کے درد میں مبتلا ہو گئے، تو درد کی شدت کی وجہ سے آپ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر گزر ہوا، فرمایا کہ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور نماز پڑھو کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی تو پیٹ کا درد دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو کامل ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بھی ایسا ہی فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل والو یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت بخشی جہان والوں کے مقابلے میں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں بچائے گا کوئی نفس دوسرے نفس سے کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے فدیہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون والوں سے، وہ چکھاتے تھے تم کو بہت بری سزا، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے وہ تمہاری عورتوں کو، اور اس بات میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس بات کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اسرائیل کا جو مطلب ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے یعقوب کے بیٹو یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں بنی اسرائیل کی غلامی سے آزادی، بحیثیت قوم انہیں برتری دینا، اور ان میں کثرت سے نبی بھیجنا وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی، اور سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے کہ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور یاد کرو اس احسان کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بڑے بڑے بادشاہ پیدا کیے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی مبعوث فرمایا، اور تم کو وہ چیز عطا کی جو جہان والوں میں سے کسی دوسری قوم کو عطا نہیں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کی جہان والوں پر فضیلت سے یہ مراد نہیں کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن پاک میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے، اور اس فضیلت کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ گویا کہ دونوں جہانوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے یہ ساری امتوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کی فضیلت سے مراد یہ ہے کہ انہیں اپنے دور میں دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے باقی اقوام عالم پر برتری حاصل تھی۔ اس زمانے میں اس قوم میں صلاحیت بھی پائی جاتی تھی اور ان کی علمی حیثیت بھی مستند تھی۔ ایک خاص چیز جو بنی اسرائیل میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس قوم نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا ہے، چنانچہ بائبل کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تاریخ بنی اسرائیل پر مشتمل ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا زمانہ آیا تو انہیں علمی لحاظ سے بھی برتری حاصل ہوئی اور انہوں نے بھی اپنی تاریخ کو محفوظ کیا۔ تو بہرحال یہ چیز بنی اسرائیل کے خصائل میں سے ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت بخشی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی۔ تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ عالمین سے مراد اقوام عالم ہیں، اور اس سے صرف انسان مراد ہیں، کیونکہ دنیا کی باقی اشیاء جو ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہیں، کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی، تو لہذا برتری جو ہے صرف انسان کو ہی حاصل ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اپنے زمانے میں اقوام عالم پر فضیلت حاصل تھی۔ تو یہ فضیلت جو ہے مطلقاً ہر زمانے کے لیے نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سب امتوں سے بعد میں آنے والی ہے، مگر قیامت کے دن سب سے آگے ہوگی، ان کا حساب کتاب بھی باقی امتوں سے پہلے ہوگا، اور جنت میں بھی یہ سب سے پہلے جائیں گے، اور انہیں باقی تمام امتوں پر برتری حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان پر کیے گئے انعامات یاد دلانے کے بعد فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس نہ بچائے گا دوسرے نفس سے کچھ بھی، اور بہت ہی خوفناک اور خطرناک دن آنے والا ہے، ہر نفس کو اپنے عقیدے اور عمل کے مطابق بھگتنا پڑے گا۔ یاد رکھو کہ اس دن کی برتری تقوی کے اعتبار سے ظاہر ہوگی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس دن کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس مقام پر جس سفارش کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کافر کے حق میں سفارش جو ہے وہ مفید نہیں ہوگی، کسی کافر کی سے سفارش قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری سفارش برحق ہے، اور یہ میری امت کے ہر اس شخص کو پہنچے گی
کہ ملا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا، مگر کافر کے حق میں یہ بالکل قبول نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کسی کی فطرت پاک ہوگی، عقیدہ صحیح ہوگا، مشرک و کافر نہیں ہوگا، تو پھر سفارش جو ہے وہ مفید ہوگی۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ سفارش کی دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ سفارش اس کے حق میں ہوگی کہ جس کا عقیدہ اور بات اللہ کو پسند ہوگی۔ تو فاسد العقیدہ انسان کے بارے میں سفارش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور جس دن فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے، یہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ صاف موجود ہے کہ اگر کوئی شخص سونے کی بری ہوئی پوری زمین بھی فدیے میں دے کر اپنی جان بچانا چاہے گا تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اول تو اتنا مال و دولت، سونا چاندی جو ہے وہ مہیا ہونا ہی اس دن ناممکن ہوگا، اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو اتنا بڑا فدیہ بھی کسی کام نہیں آئے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ کسی طرف سے ان کی مدد ہوگی۔ تو بعض لوگوں نے سفارش کا عقیدہ بالکل ایسا بنا لیا ہے جیسا عیسائیوں نے کفارے کا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ سفارش جو ہے وہ حقیقت میں انسان کے عقیدے اور اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہودیوں نے بھی غلط امید لگا رکھی ہے اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور وہ کسی خطرہ کیے ہوئے اسرائیلی کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے، ہم جو چاہیں کرتے رہیں، دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ تو آگے آ رہا ہے کہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، کہ اگر ہم دوزخ میں گئے بھی تو صرف اتنے دن کے لیے جائیں گے جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یعنی جنت کے وارث جو ہیں یہ صرف یہودی اور عیسائی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ سراسر غلط عقیدہ ہے۔ سفارش کے متعلق بھی ان لوگوں نے ایسا ہی غلط عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، عقیدہ صحیح ہو یا غلط ہو، اعمال کا کوئی حصہ ہو یا نہ ہو، ہمارے جو سفارشی ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے۔ نبیوں کی شریعتیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، تو اس سے بعض پرس ہوگی، عقیدے اور اعمال کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ قرآن پاک میں صاف اللہ فرماتے ہیں کہ تاتی کلو نفس تجادل عن نفسها، کہ ہر نفس جو ہے وہ اپنی طرف سے دفاع کرے گا۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ دن بھی آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ انسان سے براہ راست مخاطب ہوگا، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، کہ جب خدا اور انسان کے درمیان کوئی بھی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست سوال و جواب ہوگا۔ اور جس سفارش کے عیسائی یا مشرک یا یہودی قائل ہیں، ایسی سفارش کا اسلام کے اندر کوئی بھی مقام نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے مزید فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ تو فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے، اس کے حواری بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور ظلم و ستم میں فرعون کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں ذلت ناک بہت بری سزا دے رہے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ تو مردوں کے قتل اور عورتوں کے زندہ رکھنے کا عمل بنی اسرائیل کے ساتھ 2 دفعہ پیش آیا تھا۔ پہلی دفعہ یہ ظلم موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ڈایا گیا، تو جب نجومیوں نے پیش گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کی سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، تو اس وقت فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے اور اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ہی ان کی پرورش کی، اور وہ سارے واقعات پیش آئے جو سورہ قصص کے اندر مذکور ہیں۔ تو ظلم کی اس چکی میں کتنے بچے پسے، اس کے متعلق مختلف روایات آتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت 90,000 بچے ذبح کیے گئے تھے، اور ظلم و جبر کی یہ انتہا تھی۔ تو ان والدین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جن کے سامنے ان کے نو مولود بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے اس احسان کو یاد کرو جب میں نے تمہیں اس ظلم سے نجات دی تھی۔ تو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا دوسری دفعہ حکم فرعون نے اس زمانے میں دیا جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے اور تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ اس وقت فرعون کو دوبارہ خطرہ پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اسے کسی طرح کم کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے، لڑکیاں ہماری خدمت گزاری کے کام آ سکیں گی۔ تو فرمایا کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔ تو بنی اسرائیل کے لیے یہ واقعی بہت بڑی آزمائش تھی کہ اپنے سامنے بچوں کو ذبح کرا کر وہ کس طرح اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔
تو جب بنی اسرائیل اس امتحان میں کامیاب ہوئے، ہمت اور حوصلے کو نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ظلم سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوسرا بڑا احسان یہ جتلایا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور تم کو نجات دی تھی۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں جب ہجرت کر کے مصر آئے تھے تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 72 آدمی تھے۔ 4-5 صدیوں کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6,70,000 تک ہو چکی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے ان بندوں کو لے کر یہاں سے نکل چلیں۔ تو آپ نے اپنی قوم سے مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ بغیر اطلاع یہاں سے نکلنا درست نہیں ہوگا، بلکہ فرعون سے اجازت حاصل کر لینی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے فرعون سے اجازت طلب کی کہ ہم باہر کسی تقریب میں جانا چاہتے ہیں، تو اجازت مل گئی۔ انہوں نے فرعونیوں سے زیورات وغیرہ بھی حاصل کر لیے کہ خاص تقریب میں شامل ہونا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل جو ہیں سفر پر روانہ ہو گئے۔ سارا دن گزر گیا۔ اگلی رات فرعونیوں کو احساس ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل بالکل ہی نہ چلے جائیں، ان کا پتہ کرنا چاہیے۔ تو فرعون نے تعاقب کا حکم دیا۔ ایک دن جو ہے وہ لشکر کی تیاری میں گزر گیا، دوسری رات بھی گزر گئی۔ تو بنی اسرائیل جو ہے مسلسل چلتے رہے اور مصر سے مشرق کی جانب بحر قلزم آتا ہے، اس کو عبور کرنے لگے۔ تو اس کے بعد صحرائے سینا آتا ہے، یہ 12 کوس کی مسافت ہے۔ تو تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ فرعون کا لشکر 12 لاکھ افراد پر مشتمل تھا۔ تو شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لشکری اور بازاری لوگ ملا کر کل نفری 60 لاکھ کے قریب تھی۔ تو جب بنی اسرائیل بحری قلزم کے کنارے پہنچے تو پتہ چلا کہ پیچھے فرعون لشکر لے کر آ رہا ہے۔ بڑے گھبرائے کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں بچے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی دی کہ گھبراؤ مت، ان معیّ ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور رہنمائی کرے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ انضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنی لاٹھی سے سمندر میں 12 جگہ ضرب لگائیں۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں ان کے 12 قبیلے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 مقامات پر ضرب لگائی اور 12 راستے جو ہیں وہ سمندر میں بن گئے۔ تو 12 کوس کے لمبے راستے میں پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی، تو گویا کہ پانی جو ہے وہ منجمد ہو گیا۔ تو ان 12 راستوں کی درمیانی دیواروں میں کھڑکیاں بھی بن گئی تاکہ دوران سفر ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے والوں کو دیکھ سکیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے معجزانہ طور پر ہوا، جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے اور مختلف تفاسیر کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو بہرحال تمام قبیلے جو ہیں وہ اپنے اپنے راستے پر روانہ ہو گئے۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ پانی میں راستے بنے ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل ان راستوں پر رواں دواں ہیں۔ فرعونی جو ہیں یہ گھوڑوں پر سوار تھے، مگر ان کے گھوڑے پانی میں اترنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑی پر سوار کر کے بھیجا کہ آپ آگے چلیں۔ تو گھوڑی کی بو سونگھ کر فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، اور میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون کے سارے لشکر کو پیچھے لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل تمہارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، تعاقب کر کے ان کو پکڑ لو۔ چنانچہ سارا جو لشکر ہے وہ پانی پر بنے ہوئے راستے پر چل نکلا، اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ 12 کوس کی مسافت طے کر کے سمندر سے پار ہو گئے، اور فرعون کا سارا لشکر پانی میں بنے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، پھر پانی کی موجوں نے انہیں اس طرح گھیرا کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا، صرف فرعون کی لاش کو پانی نے عبرت کے لیے باہر پھینک دیا۔ تو اس واقعے کو یاد دلاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے تمام فرعونیوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ تو میرے اس احسان کو یاد کرو جب تمہارے لیے سمندر میں راستے بنا دیے جن کے ذریعے تم نے سمندر کو عبور کیا اور فرعونیوں سے نجات پائی، مگر اس پانی میں فرعون کے سارے لشکر کو تمہارے سامنے غرق کر دیا۔ ان احسانات کو یاد دلانے کا مقصد یہ تھا کہ اب بھی اپنی برائیوں سے باز آ جاؤ اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔ جو کچھ میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔